سب اپنی مثال آپ ہیں. الحمدللہ آج ہماری خانقاہ سے جو لوگ جو خلفاء وابستہ ہیں، جو خانوادے وابستہ ہیں، ہمارے میاں حضور کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. الحمدللہ، بے اور شک. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میاں حضور چاہے امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے ان کا رویہ، ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو محبت ہیں، ان کی جو عنایات ہیں، الحمدللہ رب العالمین ان کی سب کے لیے ایک جیسی ہیں. اور میاں حضور کی ہی شفقت ہے، اور یہ میاں حضور کی ہی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، ورنہ ہم نہیں ہوتے، ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا، ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا، ان کے علاوہ کوئی ایسا اور ہی ہوتا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. شروع سے ہی جو ہے نا وہ میرا تعلق درس و تدریس سے رہا. مجھے نا سورائسس کا مرض تھا، سے میاں کے دیوانے ہو گئے اور آج تک میاں کے قدموں سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں سے اس جہان میں بھی اور اس جہاں میں بھی ہمیں وابستہ رکھے. آمین ثم آمین. اور الحمدللہ رب العالمین اس دن سے لے کے آج تک ہم نے جو شفقت، جو محبت، جو پیار میاں سے پایا، آپ یقین کریں کہ جیسے ہمارے سگے ماں باپ ہم سے محبت کرتے تھے، اس سے بڑھ کر ہم نے میاں. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریکی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے ایک نہایت ہی خوبصورت بزم سجائی جو کہ ذکر یار کے نام سے ہے، جس کا مقصد میاں حضور کے وہ پھول جن کی میاں حضور نے تربیت فرمائی اور میاں حضور کی صحبت میں رہے، وہ تمام احباب ہماری اس بزم کا حصہ بنے اور اپنے ذاتی تجربات اور میاں حضور کی تعلیم و تربیت، میاں حضور کی صحبت سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ تمام احوال آپ تک پہنچائیں، اور آپ تمام احباب بھی میاں حضور کے تصرفات سے مستفیض ہوں. اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے درمیان شامل ہیں، سلسلے میں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ الحمدللہ سلسلے کا ہر پیر بھائی آپ کو جانتا ہے، اور میاں حضور کی بڑی قربت آپ کو نصیب ہوئی، میاں حضور کی بڑی صحبت آپ کو حاصل رہی، اور الحمدللہ ابھی بھی میاں حضور کی صحبت کا حصہ ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ کا نام اکبر تاریکی ہے اور آپ ہم سے بڑے ہیں تو ہم آپ کو اکبر بھائی کے نام سے پکارتے ہیں. آپ میاں حضور کے سینئر مریدوں میں شامل ہوتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10-11 سال جو میاں حضور کی صحبت میں گزارے، ان 10-11 سال میں آپ کو میاں حضور سے کیا کچھ عطا ہوا، میاں حضور سے کیا کچھ آپ نے سیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور اپنی تعلیم و تربیت میں سب سے زیادہ کس پیغام کا اظہار کرتے ہیں، کس بات کا اظہار کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں کہ کون سا پیغام عوام الناس تک پہنچایا جائے، میاں حضور کا کیا ویژن ہے، اور جانیں گے جو کہ آپ تمام احباب کا سب سے پسندیدہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں میاں حضور کے وہ واقعات جس میں آپ کو میاں حضور کے ظاہری تصرفات کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملا، میاں حضور کی روحانی امداد حاصل ہوئی،
اور میاں حضور سے جڑے ہوئے واقعات جو آپ کی زندگی میں آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے. تو آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. السلام علیکم اکبر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ بتائیے اکبر بھائی, کیسی طبیعت ہے, خیر و عافیت سے؟ سب کرم مالک کا, جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے. سب سے پہلے اکبر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں, یہ تو سمجھ لیں کہ میری جو ہے نا وہ عزت افزائی ہے کہ مجھے ذکر یار میں اپنے پیر و مرشد شیخ طارق احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اس بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا. یہ سب آپ کی کاوشوں کی بدولت ہے. سب سے پہلے تو میں سلسلے کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں, الحمدللہ رب العالمین, جب سے آپ نے کام شروع کیا ہے, آج الحمدللہ ہمارا سلسلہ پوری دنیا میں میاں حضور کے نام کو پورا ورلڈ جانتا ہے. اس کے اندر آپ کا بہت اہم کردار ہے. اس کے لیے آپ کی کاوشوں کو اگر جو ہے نا وہ سراہا نہ جائے تو یہ سب سے غلط ہوگا. آپ نے پورے پاکستان میں, پورے ورلڈ میں جتنا کام میاں حضور کے ساتھ مل کر کیا, الحمدللہ رب العالمین, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر اور آپ کی محنت کو دیکھ کر, اور آپ کے شب و روز جو اس کام میں گزر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, دل بڑا خوش ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم آئے تھے یہاں انیشیل, جب ہم نے میاں حضور کے ساتھ کام شروع کیا تھا, اتنا کام نہیں تھا. آج الحمدللہ رب العالمین, اس مالک کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج ہماری خانقاہ کا نام, مقام اور سلسلے کا کام پوری دنیا میں میاں حضور کے نام سے اور آپ لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے پوری دنیا ہمارے سلسلے کے کام کو بھی دیکھ رہی ہے, کوششوں کو بھی دیکھ رہی ہے. الحمدللہ یہ واحد چھت ہے دنیا میں جہاں سے ہمارے پیر و مرشد میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جاری ہے. یہاں سے آپ کو علم دین, شریعت, طریقت اور اس کے علاوہ طب, انٹرنیشنل لیول کے اوپر طب کے جو معاملات ہیں, جو میاں حضور طب کو ڈیفائن کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کسی ہستی نے اتنا کام کیا ہو طب کے لیے. اور دنیا کے, میں کہتا ہوں ورلڈ کے بڑے ناموں میں سے میاں حضور کا ایک بڑا نام ہے جنہوں نے طب پر اتنا کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو جو عملیات اور روحانیت کی دنیا میں جو میاں کا کام ہے وہ تو آؤٹ کلاس ہے. اس کا تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس ورلڈ کے اندر میاں کے کام کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن جو کام طب میں میاں نے کیا ہے اور جو میاں نے چراغ روشن کیے ہیں دنیا کے اندر, سب اپنی مثال آپ ہیں. الحمدللہ آج ہماری خانقاہ سے جو لوگ, جو خلفاء وابستہ ہیں, جو خانوادے وابستہ ہیں, ہمارے میاں حضور کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. الحمدللہ. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میاں حضور چاہے امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے ان کا رویہ, ان کا جو پیغام ہے, ان کی جو محبت ہیں, ان کی جو عنایات ہیں, الحمدللہ رب العالمین, ان کی سب کے لیے ایک جیسی ہیں. یہ نہیں ہے کہ امیر مرید ہے تو اس کے ساتھ میاں حضور کا رویہ الگ ہے, کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ الگ ہے. سب سے بڑا جو میاں کا جو میں نے جو دیکھا ہے, جو میاں کی زندگی کو میں نے دیکھا, میاں کی قربت کو میں نے دیکھا, میاں کی خلوت کو میں نے دیکھا اور میاں کی جلوت کو بھی میں نے دیکھا. میں نے ایک چیز دیکھی, ایک میاں اپنے محبوب کے ذکر سے غافل نہیں ہے. یعنی انہوں نے ہر دم, چاہے بیماری کی حالت میں ہوں, چاہے جو ہے نا وہ مطب پہ بیٹھے ہوں, چاہے سفر کر رہے ہوں, ہر وقت ذکر میں لگے رہتے ہیں. بے شک اکبر بھائی, آپ نے میاں حضور کے بارے میں جو فرمایا, الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ روحانی دنیا کے, عملیات کی دنیا کے, اگر ان کو بے تاج بادشاہ بھی کہا جائے نا, طب کی دنیا کے کھاٹے مارتا سمندر ہے. اور الحمدللہ میاں حضور کو میں نے ایک ایسے درخت کی مانند محسوس کیا ہے کہ اس کے نیچے جو شخص بھی جس مقصد سے آ کے بیٹھے گا وہ اپنا پھل لازمی پائے گا. ایسا ہی. اور جس طریقے سے آپ نے میری بات کری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں حضور کی ہی نظر عنایت ہے اور میاں حضور کی ہی شفقت ہے, اور یہ میاں حضور کی ہی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا.
ورنہ ہم نہیں ہوتے, ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا, ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا, ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب میاں حضور کی ہی بندہ نوازی ہے, میاں حضور کی ہی کرم نوازی ہے. الحمدللہ. اکبر بھائی, سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ میاں حضور کی صحبت میں 10-11 سال سے ہیں, تو آپ میاں حضور تک کیسے پہنچے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا چیز تھی, کیا بات تھی, کیا ذریعہ تھا, کیا واقعہ تھا جو آپ کو میاں حضور تک لے کر آیا؟ روحانیت کی تلاش میں تو سمجھ لیں کہ بچپن سے ہی لگے رہے, کیونکہ روح کو سکون تبھی ملتا ہے جب صحیح روحانی استاد یا کوئی پیر و مرشد, پیر کامل انسان کو مل جائے. تو بچپن سے ہی ایک جو ہے نا وہ لگن تھی, رب کی طرف جستجو تھی کہ کوئی ولی کامل مل جائے اور ہم اس سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ شروع سے ہی جو ہے نا وہ میرا تعلق درس و تدریس سے رہا. میرا اپنا اسکول ہے آگرہ تاج کالونی میں, اور شروع سے ہی میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہا. تو یہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کے جو والد ہیں, الحاج سید نوبت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے تقریباً 165 سال کی عمر میں انہوں نے 165 سال کی عمر پائی. اور میرا جو شروع میں جو ہستی مجھے ملی, یعنی ان کے ساتھ میرا وقت گزرا اور بڑی روحانی قربت دیکھی ان کے ساتھ اور بڑا وقت گزرا. بس اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ پیر کامل ملے, یعنی جو مرشد ملے وہ کامل ہو. میں جستجو میں لگا رہا. آخر کار مجھے نا سورائسس کا مرض تھا. تو ہمارے میاں حضور کے ایک مرید اور خلیفہ بھی تھے, علامہ عبد القادر. تو میاں حضور نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا ان کے گھر پر, انہوں نے چھوٹی سی محفل میاں کی جو ہے نا وہ ارینج کی ہوئی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ نا, تو آپ نے لازمی آنا ہے, کیونکہ علامہ صاحب ہمارے اسکول میں پڑھاتے تھے اسلامیات. تو مجھے کوئی اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں تھا کہ یہ شیخ طارق احمد قادری صاحب ہیں, کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن وہ جو نشست ان کے یہاں ہوئی تو بس وہیں سے میاں کے دیوانے ہو گئے, اور آج تک میاں کے قدموں سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں سے اس جہان میں بھی اور اس جہاں میں بھی ہمیں وابستہ رکھے. آمین ثم آمین. اور الحمدللہ رب العالمین, اس دن سے لے کے آج تک ہم نے جو شفقت, جو محبت, جو پیار میاں سے پایا, آپ یقین کریں کہ جیسے ہمارے سگے ماں باپ ہم سے محبت کرتے تھے, اس سے بڑھ کر ہم نے میاں کو پایا. اور الحمدللہ رب العالمین, کبھی بھی کتنی پریشانی کیوں نہیں آ جائے, کتنی ٹینشن آ جائے, کچھ بھی آ جائے, بس میاں کی قدروں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے یہ پریشانی تھی ہی نہیں. الحمدللہ. اچھا اکبر بھائی, یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے میاں حضور سے آپ پہلی مرتبہ جو ہے وہ بنفسہ نفیس ملاقات ہوئی, میاں حضور کو آپ نے سامنے دیکھا, میاں حضور کا درس و تدریس کا معاملہ تھا, آپ نے وہ میاں حضور کو سنا. تو میاں حضور کی کون سی بات, میاں حضور کی کون سی ادا ایسی تھی جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہو جائیں؟ دیکھیں, ایک تو میاں حضور کا کمال اخلاق اور ان کا کمال درجے کا تصوف کا علم جو آج کے دور میں ناپید ہے. بہت کم ہستیاں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو جگا دیتی. میاں نے کروڑوں روحوں کو جگایا, بے شک, جن میں سے ایک ہم بھی ہیں, کیونکہ ہماری روح نے ان سے محبت کی. ہمیں یہ دنیا داری کے معاملات, یہ سارے معاملات ہے, پریشانیاں تکلیفیں سب کے ساتھ ہیں, لیکن جو ہمارا روح کا ان سے رشتہ قائم ہوا, الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ایسا روحانی سکون ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتا جب تک ہم ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں 2 بار یا 3 بار یا 4 بار میاں کی قدم بوسی نہ کر لیں, ان کے ساتھ بیٹھ نہ جائیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا دروازہ ہمارے لیے ایسے کھلا رکھا ہے جیسے ہمارا اپنا گھر ہے. بے شک, ایسا ہی. تو یہ ان کی محبت ہے, عنایت ہے. اور آپ یقین کریں کہ
ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس آتے ہیں تو اپنی ساری ٹینشنیں ساری پریشانیاں وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری وہ لے لیتے ہیں. تو یہ کمال ہستی ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بہت کم دیکھے نہ ہونے کے برابر، جو محبت، جو شفقت، جو پیار. اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی معاملہ ہو ایسی رہنمائی فرمائیں گے، ایسی شفقت فرمائیں گے کہ مطلب ہماری سوچ ہے. اچھا اکبر بھائی، ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ میاں حضور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہینے میں 4 بار 5 بار جو ہے وہ صحبت نصیب ہوتی ہے، تو اکبر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور جو ہر جمعے کو جو ہے وہ جمعہ وار نشست فرماتے ہیں، درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے مریدین کی تربیت، تعلیم و تربیت پر زور دیتے ہیں، آپ کو نصیحت فرماتے ہیں، مریدین کو نصیحت فرماتے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ کس بات پر ہوتا ہے کہ میاں حضور چاہتے ہیں کہ میرے مریدین پر، محبین پر، نئے آنے والے سالکین پر اور عوام الناس تک یہ میسج پہنچ جائے؟ دیکھیں، میں نے جو میاں کو پایا نا، میاں نے ہمیشہ اخلاق کی تعلیم، اپنے مریدوں کو اپنے اخلاق بہتر کرنے کے لیے کہا. میاں نے ہمیشہ ڈے ون سے آج تک اخلاق کی تعلیم دی، اور صرف جو ہے نا وہ زبانی نہیں، پریکٹیکلی کردار سے بھی دکھایا. جو عاجزی میں نے میاں حضور کے اندر دیکھی، جو انکساری دیکھی، جو ملنساری دیکھی، جو محبت دیکھی. آپ یقین کریں آج کے دور میں کوئی پیر اپنے مریدوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میاں حضور اپنے ہر مرید کے ساتھ کرتے ہیں، بے شک. اور بالکل فیئر ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ، اور اپنے مریدوں کے معاملات کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور ہر مرید کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ایون یہ ہے کہ اپنے مرید کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں تو میاں کو یاد رہتی کہ میں نے تمہیں یہ پڑھنے کے لیے دیا. اور کمال شفقت کے ساتھ ہر ایک کے مسائل کو سنتے ہیں، ہر ایک کی پریشانی کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کی عملی کوشش بھی کرتے ہیں. باقی جو روحانی طور پر جو وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ الگ، لیکن ان کے بس میں جو بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو میاں نے جو مطلب جو فلاحی کاموں کا بھی جو سلسلہ میاں حضور کے آستانے سے جو ہماری خانقاہ سے شروع ہوا ہے، الحمدللہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں فخر ہے اپنی خانقاہ پر کہ یہاں سے میاں نے روزگار کے سلسلے شروع کروائے، میاں نے یہاں سے راشن کے سلسلے شروع کروائے، میاں یہاں تک کہ اپنے جو مرید کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کی کس طرح سے ہیلپ ہو سکتی ہے، بالکل اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے مرشد کریم کو کریم ہی پایا. بے شک. آپ یقین کریں کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تربیت کے اندر خاص طور پر جو میں نے دیکھا، اخلاق کے علاوہ جو ہے اہل بیت سے میاں کا پیار کمال. یعنی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی جو محبت اپنے مریدین کے دل میں ڈالتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی امام حسن، امام حسین، اہل بیت کی جو محبت کمال میاں حضور اس کا بیان کرتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یہ میاں کے درس سے آئی ہیں، میاں کی شفقت سے آئی ہیں. اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا جو احترام ہے، صحابہ اکرام کا ذکر ہے، اولیاء کاملین کا جو ذکر ہے، یعنی میاں حد درجہ تک جو تعلیم دیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ بالکل ایسی خالص تعلیم دیتے ہیں جتنے اخلاص کے ساتھ میں نے میاں کو تعلیم و تربیت کرتے ہوئے دیکھا. آج کے دور میں نہ کوئی کسی کو اتنی تعلیم دیتا ہے، نہ کسی کی اتنی تربیت کرتا ہے. ایون یہ کہ میاں قیمتی نسخے جو ہوتے ہیں وہ پوچھنے پر بتا دیتے ہیں، کوئی حکیم نہیں بتاتا. میاں جو ہے مطلب اپنے خلفاء کو، مریدین کو ایسی ایسی چیزیں پڑھنے کی اجازتیں دے دیتے ہیں جو اجازتیں لینے کے لیے لوگوں کی چپلیں گھس جاتی تھی، اجازتیں نہیں ملتی تھی. میاں حضور جو ہے نا وہ کمال شفقت کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ آج کے دور میں ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو لوگ میاں سے درس سے جڑے ہوئے ہیں اور میاں کی محبت سے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ یقین کریں خوش نصیب ہیں جو اس خانقاہ کے ساتھ ہر دم وابستہ ہیں. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک اس خانقاہ سے وابستہ رکھے. آمین.
اچھا اکبر بھائی، ماشاءاللہ سے آپ نے میاں حضور کے مزاج مبارک کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں الحمدللہ. تو کوئی ایک بات، ویسے تو ہر مرید اپنے پیر کے جو ہے وہ ہر ادا پر قربان ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک ادا، کوئی ایک عادت میاں حضور کی جو آپ کو بے انتہا پسند ہے. میاں کی کمال عادت یہی ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ کوئی ہو، بڑے سے بڑی ٹینشن کوئی ہو، میاں جب ایک بار مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں اور ایک جملہ میاں کہتے ہیں، اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے گا اور یہ ہو جائے گا. جب میاں نے کہہ دیا نا یہ ہو جائے گا، ہم نے تو یہاں تک آپ یقین کریں لوگوں کے ایسے ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھے کہ میاں ڈیٹ دیتے تھے کہ اکبر بھائی یہ کام جو ہے نا یہ 8 فروری کو ہو جائے گا. ایک میاں کے مرید تھے عبد الرحمن، تو ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، آزان آئیکن سٹی کا مسئلہ تھا. تو سوسائٹی لانچ ہوئی. سوسائٹی لانچ ہوئی تھی اور وہ پھنسے ہوئے تھے. ان کو جو ان کا جو آزان آئیکن کا پروجیکٹ تھا اس سے بریگیڈیئر اختر ضامن نے تالا لگا کے بھگا دیا تھا ان کو اور ان کے پارٹنروں کو، جن کی زمین تھی. جن کی زمین تھی. بریگیڈیئر اختر ضامن سے ان کے کوئی معاملات تھے. یہ یہاں نیچے بڑے پریشان کھڑے ہوئے تھے. تو میں ان سے ملا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا میرا یہ مسئلہ ہے اور میں بہت پریشانی میں، یعنی اس حد تک پریشانی میں ہوں کہ اکبر بھائی کہ میں نے لوگوں کے 5-6 کروڑ روپے اس پروجیکٹ پہ اتار دیے ہیں اور اب انہوں نے مجھے باہر کھڑا کر دیا اور کوئی سبیل نہیں بن رہی. تو میں نے میاں سے عرض کی، میں نے کہا میاں عبد الرحمن پریشان ہے. کرتے 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 یعنی دسمبر سے میں نے میاں کے آگے یہ عرضی ڈالی، میں نے کہا میاں اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، اللہ خیر کرے. اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جی میں اس کے منافع کا جو ہے نا وہ 50% خانقاہ کو دوں. میاں نے کہا اکبر بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک دن میں بڑی پریشانی کے عالم میں میاں حضور نیچے جو چھوٹا کمرہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا میاں یہ کب حل ہو؟ بولا اکبر بھائی یہ 8 فروری کو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا تاریخ بھی دے دی. تاریخ دے دی. اب میں اور اشتیاق بھائی جو ہے نا ہم جاتے تھے اس کے دفتر تھا صفورہ پہ، ہم جا کے نا منگل کو وہاں اپنے پلے سے نیاز کرواتے تھے سیدنا جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو 8 فروری کو ہم نے جب وہاں مغرب کی نماز پڑھی، ان سب کے موبائل سائلنٹ پڑے ہوئے تھے دفتر میں. نماز پڑھ کے واپس آئے تو عبد الرحمن کے موبائل پر، میجر عمران کے موبائل پر اور ایک اور ان کا پارٹنر تھا فہد، ان تینوں کے موبائل پہ بریگیڈیئر صاحب کی کالیں، ان کے فرنٹ مین کی کالیں، ان کے بیٹے کی کالیں لگی ہوئی تھیں. تو میں نے عبد الرحمن سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا میاں حضور نے آج 8 فروری آج کا ٹائم دیا تھا، یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ عبد الرحمن جھومنے لگ گیا کہ واہ میرے مرشد کی کیا بات ہے. تو الحمدللہ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنی کہ لوگوں کو میاں نے کروڑوں روپے کا فائدہ دیا لیکن کبھی کسی کی نہ جیب پہ نظر رکھی، نہ کسی کے مال پہ نظر رکھی، نہ کسی کو کوئی ریکویسٹ ڈالی کہ ہمارے لیے ہماری خانقاہ کے لیے کچھ کریں. ایک ہی بات کہتے تھے، بولا بھائی جو کرنا ہے نا اس نے کرنا ہے، اگر کرنا ہوگا تو وہ کر دے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آج بھی کسی نے اپنی محبت سے کچھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کے لیے میاں نے کسی سے مانگا نہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. نہ ہم نے کوئی چندے کی پیٹیاں کہیں لگائیں، نہ کوئی اور معاملہ کیا. ہماری خانقاہ الحمدللہ خوددار ہے اور محبین سے چل رہی ہے. الحمدللہ. تو یہ ہماری خانقاہ کو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اچھا اکبر بھائی، اب میں آپ سے وہ سوال کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کا سب سے پسندیدہ سوال ہے کہ میاں حضور کی کوئی روحانی امداد، میاں حضور کے تصرفات یا میاں حضور کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں آپ کے ساتھ پریشانی ہو اور میاں حضور کی روحانی مدد حاصل ہوئی ہو، یا میاں حضور کے روحانی حوالے سے کوئی واقعات آپ کو اپنی ظاہری زندگی میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو ملے ہوں، تو وہ اگر کچھ آپ ہماری عوام تک پہنچانا چاہیں، ہمیں بتانا چاہیں تو بتائیں. دیکھیں میاں کی روحانیت کمال درجے کی، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے ساتھ کوئی بھی سائل آیا ہے نا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ہے نا وہ سالی صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک سلپ ہو گئی. صحیح. ان کا آپریشن کا ٹائم دے دیا ڈاکٹروں نے، 2017 کا واقعہ. تو میں نے میاں حضور سے عرض کی، میں نے کہا میاں اس کو تو آپریشن کا کہہ دیا، اب کیا کریں؟
میاں نے کہا لاؤ میری بات کرو. میں نے بات کرائی. میاں نے معمولی سے ایک نسخہ بتایا کہ 50 گرام السی لے لو, 50 گرام میتھی دانہ لے لو, ان کو ہم زبر برابر پیس کے روزانہ اپنے استعمال میں لے اور صبح شام, اور ساتھ میں ایک جملہ کا باقی میں دیکھ لوں. باقی میں دیکھ جب میاں حضور یہ کہتے ہیں نا باقی میں دیکھ لوں گا, تو سمجھ لو پھر وہ کام ہوا ہی ہوا. وہ دن ہے آج کا دن ہے الحمدللہ. ان کو کبھی کمر میں درد نہیں, آج تک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. کہاں آپریشن کی ڈیٹ ملی ہوئی تھی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہماری زندگی کا حصہ ہیں. مطلب میاں سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہماری زندگی تو واقعات سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ. یہ ہے کہ مجھے خود سورائسس تھا, لیکن کوئی تنگ نہیں کر رہا, میاں کی شفقت ہے. ورنہ سورائسس کا پیشنٹ جو ہے وہ تو اس کے لیے تو سورائسس ہے ہی پریشانی کا نام. تو یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے الحمدللہ ایسے ایسے معاملات ہماری زندگی میں گزریں کہ پریشانیاں بھی آئیں, تکلیفیں بھی آئیں, بس ہمیں ان کا ایک جملہ یاد رہتا ہے, پیر سامنے رہنما ہوتا ہے, پیچھے پشت پناہ ہوتا ہے. بے شک. تو ہمارے ساتھ تو ہر دم ہمیں پتہ ہے ہمارا پیر ہمارے ساتھ موجود ہے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے کہ ہم تو ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں. اور آپ یقین کرو ہم خود ان کے نام سے کسی کو کچھ کہہ دیں کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لوگوں کے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی. کمال ہستی ہیں, ایسی ہستیاں آج کے دور میں ناپید ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ان سے تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو چاہے اللہ سے مانگ لو. میں ایک بات جانتا ہوں, یہاں بیٹھ کے جو چاہے مانگ لو. دنیا مانگنی ہے دنیا مانگ لو, روحانیت مانگنی ہے روحانیت مانگ لو. جو جس چیز میں درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھے, عرض کرے, مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی عرضی پوری نہ ہو. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا اکبر بھائی, آپ سے آخری سوال ہے کہ جو میاں حضور کے نئے مریدین, سالکین, محبین جو نئے نئے داخلہ سلسلہ مرید ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی نصیحت یا ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. دیکھیں, نئے یا پرانے جتنے بھی میاں کے خلفاء ہیں, مریدین ہیں, محبین ہیں, متعلقین ہیں, میری تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میاں جو نصیحتیں فرماتے ہیں, جو تربیت فرماتے ہیں, میاں جو واعظ فرماتے ہیں, میاں کی تعلیمات پر عمل کریں. میاں جو تعلیمات دیتے ہیں, جو تربیت کرتے ہیں, اس کو اپنے اوپر لاگو کریں. یعنی عملی طور پر سمجھ لیں کہ میاں کی تعلیمات کا مظہر بن جائیں, تو آپ یقین کریں ان کی دنیا بھی سنور جائے گی, انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی, اور ان کی نسلیں خوشبودار ہو جائیں گی. کہ جو میاں کے جو جواہر ہیں, جو میاں کے زندگی کے تجربات ہیں, اگر میاں سے کوئی صحیح تربیت لے اور ان پر عمل پیرا ہو, صحیح تعلیم لے اور ان پر عمل پیرا ہو, آپ یقین کریں ان کی نسلیں سنور جائیں. بے شک. اور الحمدللہ آپ یقین کریں کہ ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ آتے ہیں, یعنی بڑے بڑے مطلب پوسٹوں پر موجود ہیں, لیکن وہ میاں کے دیوانے ہیں, میاں سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ہے نا وہ سب سے بہترین موضوع میاں حضور ہو, یعنی انہی کا ذکر ہوتا ہے, انہی کی محبتوں کا ذکر ہوتا ہے, انہی کی عنایتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ ہماری تو دنیا ہی یہی ہے. بے شک صحیح. تو یہ کمال ہستی ہیں, اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جو ان کے پاس رہ کے, ان کی صحبت میں رہ کے یہاں سے کچھ حاصل نہ کر سکے. کیوں کہ یہ میں نے واحد ہستی دیکھی ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی غرض, لالچ اور مفاد کے خدمت کی. اور آپ یقین کریں کہ میں جو میاں کو دیکھتا ہوں اکثر جو ہے نا, وہ جب بات ہوتی ہے نا تو میاں جو ہے نا بڑے محبت اور شفقت سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اخلاق کو کیوں نہیں صحیح کرتے, کیونکہ ہمیشہ ان کی تربیت میں اخلاق سب سے بہترین موضوع رہتا ہے. اور جب بھی ہم نے میاں سے سنا تو میاں نے خدمت خلق کی بات کی, عوام کی بات کی, اور ہمیشہ جو ہے نا وہ میاں کی جو تعلیم اور تربیت اس میں یہی رہا کہ
اخلاقی تربیت، سچ بولنا اور واعظ نصیحت، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. باقی جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے کریم نے ہمیں بڑا کریم محبوب دیا ہے. اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم اپنی سب چیزیں، سب غم، سب دکھ بھول جاتے ہیں جب وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے الحمدللہ. بہت خوبصورت بات کی اکبر بھائی آپ نے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میاں حضور کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آپ کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سلسلے میں استقامت عطا فرمائے. ہم سب کو دین کی، سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.